بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایک نیکی ہو تو اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنین نے سفارش کی، اب الرحمن الرحیم کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی بلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ انہیں جنت کے دہانوں پر بہنے والی ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح اگ کر نکل آئیں گے جس طرح گھاس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے خس و خاشاک میں پھوٹ آتا ہے۔ کیا تم اسے دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی وہ پتھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کبھی درخت کے ساتھ؟ جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ ذرا اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ لوگ نہر سے موتیوں کے ماز نکالیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی۔ اہل جنت بعد ازاں ان کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو، جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر وہ فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو وہ فرمائے گا، تمہارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرمائے گا، میری رضا کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ امام بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی۔ پھر امام نے بہت سی حدیثیں بیان کی، ان میں یہ حدیث بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تمنا کر، تو وہ تمنا کرے گا۔ پھر تمنا کرے گا، اللہ سے پوچھے گا، کیا تم تمنا کر چکے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تو نے تمنا کی، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ مالک بن انس نے عمرو بن جحجہ بن عمار سے خبر دی، انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر فرمائے گا، دیکھو، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لو۔ ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں زندگی یا شادابی کے نہر میں ڈالا جائے گا۔
تو اس میں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح گھاس پھوس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے کنارے میں اگ آتا ہے۔ تم نے اسے دیکھا نہیں کس طرح زرد لپٹا ہوا اگتا ہے۔ بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو نضر سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے اس کے باشندے ہیں، نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، لیکن تم اہل ایمان میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی پاداش میں یا آپ نے فرمایا خطاؤں کی بنا پر آگ کی مصیبت لاحق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک طرح کی موت طاری کر دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کولا ہو جائیں گے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی، پھر انہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اہل جنت ان پر پانی ڈالو تو وہ اس بیج کی طرح اگ آئیں گے جو سیلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی وادی میں رہے ہیں۔ منصور ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں اسے نکالے گا اور جنت والوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ ایسا آدمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا آگ سے نکلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے تو وہ بھری ہوئی ملی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ نے فرمایا وہ دوبارہ جائے گا تو اسے یہی لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس آ کر پھر کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے وہاں پوری دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے، ہاں جا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص کہے گا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا میری ہنسی اڑاتا ہے؟ حالانکہ تو ہی بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص سب سے کم مرتبہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔